جیسی کرنی ویسی بھرنی 25 ربیع الاول سن 1422 ہجری مطابق 18 جون سن 2021 بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ القاہر فوق عباده عزا وسلطانا القادر على مراده فما اتخذ في خلق السماوات والأرض أعوانا الناصر لمن ينصره وحاشاه أن يرهقه خذلانا العظيم السلطان وناهيك بشان الربوبية شانا قسم خلقه شمائل وأيمانا فمنتحل كفرا ومنتحل إيمانا قسمة قسمت فكتمت غير أن للسعادة والشقاوة عنوانا فطوبى للذين إذا ذكروا بآيات ربهم زادتهم إيمانا وويل للذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا فسبحانه من إله قسم عطاءه بين خلقه إعطاء ومنعا ووصلا وقطعا وتوفيقا وحرمانا دعا الأحباب إلى الباب ومنحهم صدقا وإيقانا يتجلى لهم في السحر ليوقظ أهل السهر أيقظ فلانا وأنام فلانا أحمده سبحانه على ما عمنا به من فضله وأولانا وأشكره ولم يزل سبحانه يولي الشاكرين إحسانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا وإيمانا شهادة تكون لشاهدها في الآخرة أمانا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله يكسر أصناما ويهدم أوثانا ويهدي ضلالا ويبصر عميانا ويدعو إلى التوحيد سرا وإعلانا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له على الحق ينصارا وأعوانا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ گرامی قدر حاضرین محفل، خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم دنیا کے اندر خیر اور شر کے سلسلے کو جاری اور ساری فرما رکھا ہے۔ خیر کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے اور شر کو خالق ارض و سما آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا ناپسند کرتا ہے۔ شر کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، جس طرح خیر اور بھلائی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جیسے کفر کرنا ایک شر ہے، شرک کرنا چاہے اللہ کی ذات میں شرک ہو چاہے اللہ کی صفات میں شرک ہو شر ہے۔ نماز نہ پڑھنا شر ہے، زکوٰۃ نہ دینا شر ہے، حج فرض ہو جانے کے بعد حج بیت اللہ کی ادائیگی نہ کرنا شر ہے۔ اسی طرح چغلی کرنا شر ہے، پیٹ پیچھے برائی بیان کرنا جس کو غیبت کہتے ہیں شر ہے، لگائی بجھائی کرنا شر ہے، لگا لترائی کرنا شر ہے، آپس میں فساد ڈلوانا جھگڑا کروا دینا شر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نہ ماننا یہ بھی شر کی بات ہے۔ ایسے ہی خیر اور بھلائی کی بھی بہت سی صورتیں اور شکلیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پیاسے کو پانی پلا دینا خیر ہے، بھلائی کی بات ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلا دینا خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے۔ ننگوں کو کپڑا پہنا دینا
بھلائی کی بات ہے، خیر کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنا اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق ادا کرنا اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ دوست، احباب، ہم پیارا ہم نوالا لوگوں کی رعایت اور خیال رکھنا بشرطے کہ جائز باتیں ہوں، اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ کسی کی مدد کر دینا خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے۔ کسی کی نصرت اور مساعدت اور ہیلپ کر دینا خیر اور بھلائی کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ غرضے کہ دنیا کے اندر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے اچھی بات کے کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ اچھی بات کو پسند کرتا ہے اور بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی اچھی باتیں کریں، خیر کی باتوں کے اندر اشتغال رکھیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ قاعدہ قانون بنا دیا ہے کہ جو آدمی اچھے کام کرے گا اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ نماز پڑھے گا، نتیجہ اچھا نکلے گا۔ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کو ادا کر دے گا، بشرطے کہ زکوٰۃ اس پر واجب اور لازم ہو گئی ہو، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ تہجد کی نماز پڑھے گا، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ فرائض کی پابندی کرے گا، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ سنتوں کا خیال رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کو اپنی اس دنیاوی زندگانی میں اجاگر کرے گا، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اسی طرح جو آدمی برا کام کرے گا اس کا نتیجہ بھی برا نکلے گا۔ جو آدمی شراب پیے گا اس کا نتیجہ برا نکلے گا۔ جسم خراب ہو جائے گا، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، باڈی کے اندر کمزوری آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی لازم آئے گی۔ رسول خدا، رسول ہاشمی، رسول مکی، رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو وہ مول لے گا۔ تو جو برا کام کرے گا اس کا نتیجہ بھی برا نکلے گا۔ اچھائی تو، بھلائی تو، خیر کی بات تو عطر کی طرح ہے، خوشبو کی طرح ہے۔ جہاں خوشبو ہوگی لوگ اس مقام کو پسند کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ اللہ تبارک و تعالی بھی خوشبو کو پسند کرتا ہے، اور برائی اور گناہ اور غلطی اور خطا اور بدتمیزی، بدمعاشی، بد کرداری، بد گفتاری یہ نالی کی کیچڑ کی طرح ہے، گوبر کی طرح ہے۔ جس مقام پر گوبر ہوتا ہے انسان اس مقام سے بچتا ہے، جس مقام پر کیچڑ پڑی ہوئی ہوتی ہے انسان اس مقام سے بچتا ہے، اراض کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ تو جب گناہ کیچڑ کے مثل ہے، گندگی کے مثل ہے، پاخانے کے مثل ہے، تو جیسے پاخانے سے، گندگی سے انسان بچتا ہے، خود بخود عقل سلیم تقاضا کرتی ہے کہ وہ ان گناہوں سے بھی بچے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آدمی گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، پرہیز کرتا رہے، اور عطر اور نیکی اور عمل صالح یہ چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں۔ عطر کو انسان پسند کرتا ہے تو نیکی کے ہر کام کو پسند کرنا چاہیے۔ تو جو آدمی دنیا کے اندر جس کو خالق ارض و سما نے دار العمل بنایا ہے، کام کرنے کا مقام بنایا ہے، محنت کرنے کا مقام بنایا ہے، کد و کاوش کرنے کا مقام بنایا ہے، مجاہدے کا مقام بنایا ہے، تو جو اس دنیا کے اندر اچھا کام کرے گا اس کا نتیجہ بھی اچھا سرزد ہوگا، اس کا نتیجہ بھی اچھا صادر ہوگا، اور جو آدمی برا کام کرے گا اس کا نتیجہ بھی برا صادر ہوگا، برا نکلے گا۔ تو یہاں تو خواتین و حضرات، بزرگ سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ قائم فرما دیا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو آدمی جیسا کرے گا ویسا پھل پائے گا۔ جو آدمی اپنے کھیت کے اندر گیہوں بوئے گا تو گیہوں کاٹے گا۔ جو آدمی اپنے کھیت کے اندر چاول لگائے گا، فصل پکنے کے بعد چاول اس کو مل جائیں گے۔
جو آدمی اپنے کھیت کے اندر گنا بوئے گا گنا اس کو مل جائے گا، اینٹ بوئے گا اینٹ اس کو مل جائے گی۔ جو آدمی اپنے باغ کے اندر امرود کا درخت لگائے گا تو وہ امرود کا درخت اس کو امرود مہیا کر دے گا۔ امرود کے درخت میں دنیا میں کبھی سیب نہیں آتے، سنترے نہیں آتے، ناشپاتیاں نہیں آتی، انگور نہیں آتے، لیچیاں نہیں آتی، چیکو نہیں آتے۔ امرود کے پیڑ میں تو اللہ تبارک و تعالی امرود ہی پیدا کرتا ہے۔ تو غرض کہ باری سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر خیر کو بھی پھلنے اور پھولنے کا موقع عنایت فرمایا، خیر کے بھی برگوبار آتے ہیں اور خیر کے بھی یہاں پھل اور پھول شگفتہ ہوتے ہیں، کھلتے ہیں۔ اسی طرح شر بھی دنیا کے اندر پھلتا پھولتا ہے۔ گویا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رحمانی کام بھی ہیں اور دنیا میں شیطانی کام بھی ہیں۔ رحمانی کاموں کو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا رب پسند کرتا ہے، شیطانی کاموں کو، ابلیسی کاموں کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند کرتا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے رب چاہی زندگی گزاریں، من چاہی زندگی نہ گزاریں، لہذا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نیک اعمال خوب کیے، اسلام لانے کے بعد ان کی زندگیاں ہی پلٹ گئیں، اسلام لانے کے بعد ان کا رنگ ہی بدل گیا، اسلام لانے کے بعد ان کے احوال و کوائف ہی منقلب ہو گئے۔ جو لوگ کبھی جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، سٹے بازی کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، تمام کی تمام برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافید اٹھانے کے بعد ان کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی اور وہ دنیا سے کٹ کر، دنیا سے منقطع ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی سے جڑ گئے۔ لہذا قرآن پاک کے بیشتر مقامات پر یہ مضمون موجود ہے کہ لوگوں، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی، تمہارے کاموں کے مطابق تمہیں ثواب ملے گا یا عقاب کے اندر تم گرفتار ہوگے۔ اچھے کام تمہارے غالب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب چاہیے گا، اور برے کام غالب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے تم اتنا ہی دور ہو جاؤ گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کریمہ کے اندر بہت سی اچھی چیزوں کی اچھی شکلیں بیان فرمائیں، ان کا بہترین ثواب نقل فرمایا، اور بری چیزوں کی بھیانک صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ خطبے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی خالق ارض و سما، رب متعال، قادر مطلق، بادشاہ مطلق، شاہ مطلق یہی بات فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں، آج تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا جس طرح دنیا کے اندر تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی ظلم نہیں کیا گیا، اور دیکھو تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق بدلے دیے جائیں گے، جھولی کے اندر جیسی چیز لاؤ گے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت کریمہ سورہ یاسین کے 4 رکوع میں موجود ہے۔ اب میں آپ حضرات کو نبی کریم، نبی آخر الزمان، محبوب کبریا، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کریمہ سناتا ہوں، جس سے معلوم ہوگا کہ جو آدمی دنیا کے اندر جیسے اعمال کر کے لے جائے گا اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون إلى آخر الآية. یہ حدیث پاک باب اسم مانع الزکات بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 188 پر موجود ہے. اس حدیث پاک میں حدیث شریف میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو مال عنایت فرمائیں، دولت عنایت فرمائیں، ثروت عنایت فرمائیں، اور پھر بھی وہ اس مال کی زکات کو ادا نہ کرے جس کے ادا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر سے دیا ہے، تو قیامت میں یہ بے زکات والا مال اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا. فرمایا نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سانپ کے لیے، گنجے سانپ کے لیے 2 کالے کالے داغ ہوں گے یا 2 بڑی بڑی داڑیں ہوں گی جن کی وجہ سے زہر بھی زیادہ ہوگا اور اس کی شکل بھی خوفناک ہوگی، ڈراؤنی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مال کو جس کی اس نے دنیا کے اندر زکات ادا نہیں کی ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل فرما دیں گے، اور وہ گنجا سانپ قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ سانپ اس کی یعنی زکات ادا نہ کرنے والے کی دونوں بانچھوں کو پکڑے گا، اور دونوں بانچھوں کو پکڑنے کے بعد اس انسان سے کہے گا کہ میاں جی میں تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر تمہیں مال عنایت فرمایا، لیکن تم نے اس مال کی زکات ادا نہیں کی جس کی پاداش میں اور جس کے بدلے میں وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور وہ سانپ ہمیشہ ہمیشہ اس کو ڈستا رہے گا، اس کو کاٹتا رہے گا. معلوم یہ ہوا جیسی کرنی ویسی بھرنی. مال دیا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، مال دیا تھا دین اسلام کی اشاعت کے لیے، مال دیا تھا تبلیغ دین حنیف میں خرچ کرنے کے لیے، مال دیا تھا یتیموں، مسکینوں، فقیروں، لنجوں، اپاہجوں پر خرچ کرنے کے لیے، لیکن اس نے تو صاحب مال کو سینت کر رکھا. 99 کے پھیر میں یہ پڑ گیا، اور اس نے نوٹوں کی گڈیوں سے محبت کی، سکوں سے محبت کی، سونے سے محبت کی، چاندی سے محبت کی، باغات اور جائیداد سے محبت کی، اور باغات اور جائیداد اور سونے اور چاندی اور زیورات کے مالک سے محبت نہیں کی جس کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام چیزیں ہیں. لہذا اس نے مال کی زکات ادا نہیں کی. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اور وہ برابر اس کو نوچتا رہے گا اور ڈستا رہے گا، اور وہ سانپ دنیا کے سانپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ زہر والا ہوگا اور کہیں زیادہ خوفناک ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مکر به. یہ حدیث پاک خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، یعنی ان سے مروی ہے، اور ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 16 پر ابواب البر کے تحت باب ما جاء فی الخیانۃ والغش میں موجود ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی قابل لعنت ہے کہ جو کسی ایمان والے کو نقصان پہنچائے یا ایمان والے کے ساتھ مکر کرے، ایمان والے کے ساتھ مکاری کرے. خواتین و حضرات، آج دنیا کے اندر یہ مسئلہ بڑے زور و شور سے چل رہا ہے.
مفاد پرستی کا مسئلہ بہت عام طریقے سے چل رہا ہے. مسلمان کو گالی دے رہے, مسلمان کو نقصان پہنچا رہے, مسلمان کو فریب دے رہے, مسلمان کے کھیت کو دبا رہے, مسلمان کی دیوار کو ہتھیا رہے, بھائی کو پریشان کر رہے, مسلمان کی ایذا رسانی کر رہے, مسلمان کو تکلیف دینے کے چکر میں ہے مجھے مل جائے چاہے کسی کو ملے اور چاہے نہ ملے. آج یہ دنیا کا دستور بن چکا ہے, جبکہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ حرام اور ناجائز چیز ہے. شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اے مسلمانوں, تمہیں ملے چاہے نہ ملے, تمہارے بھائی کو مل جائے, تمہارے پڑوسی کو مل جائے, تم تکلیف اٹھا لو, صبر کر لو, لیکن اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاؤ. سارے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سارے ایمان والوں کو اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت سے ایک لڑی کے اندر جمع فرما دیا ہے. سب اللہ کے بندے ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب یکساں ہیں, مگر اس کا مقام باری تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اونچا ہے, جس کا تقوی سب سے زیادہ اونچا ہے, جس کی پرہیزگاری سب سے زیادہ اونچی ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, کسی ایمان والے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, اور کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دینی چاہیے. بہت سے لوگ مسلمان کے گھر میں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر میں اینٹیں پھینکتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر میں کیچڑ ڈال دیتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر کی نالی میں گندگی ڈال دیتا ہے, کوڑا ڈال دیتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. کسی کو ضرر پہنچانے سے, نقصان پہنچانے سے انسان کو بچنا چاہیے, چاہے وہ انسان مرد ہو چاہے عورت ہو. تیسری حدیث پاک میں رسول خدا, رسول اعظم, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن ابی سرمۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من زار اللہ به ومن شاق شاق اللہ علیہ. یہ حدیث پاک ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 16 پر باب ما جاء فی الخیانۃ والغش کے تحت موجود ہے. اور اس میں میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو تکلیف میں ڈالے گا, اللہ اس کو تکلیف میں ڈالے گا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو کسی کو مصیبت میں گرفتار کرے گا, اللہ اسی دنیا کے اندر اس کو مصیبت میں گرفتار کر دے گا, اور عالم برزخ کی پٹائی الگ رہی اور قیامت کے دن کا عذاب الگ رہا. معلوم یہ ہوا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہی تو بہت دور کی بات ہے, تکلیف پہنچانے کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کی تمام چیزیں اور تمام کی تمام خیر اور بھلائی کی بات امت کو سکھلا کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باکمال انسان تو دنیا کے اندر اب پیدا ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے رکھا ہے, اور یہ بات فرما رکھی ہے کہ جو قیامت کے میدان میں نبی کی محبت کی خوشبو اپنے دل کے اندر بسا کر لائے گا, اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز کرے گا. جس کے دل میں اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی, ساری منزلیں, ساری سیڑھیاں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس لیے فرمایا گیا کہ دیکھو سرکار مدینہ, آنے مدینہ, جانے مدینہ, شان مدینہ کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنا نہیں چاہیے. کوئی کتنا ہی زور لگائے کہ محمد کا دامن چھوڑ دو, احمد کا دامن چھوڑ دو, بیاہ شادی دنیا داری کے اعتبار سے کرو, جنازہ دنیا داری کے اعتبار سے اٹھاؤ, اپنے گھر کا رہن سہن دنیاوی اعتبار سے جو لوگ رہن سہن اختیار کرتے ہیں ان کی طرح رہن سہن اختیار کرو. یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں. ایسے رہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, ایسے کھاؤ جیسے پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے تھے,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے مطابق پوری زندگی گزارو. یہ ہے کمال کی بات. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اوصاف حمیدہ اخلاق حمیدہ کسی کے اندر نہیں. دنیا کا کوئی زور چلا ہے نہ چلے گا, دنیا کا کوئی زور چلا ہے نہ چلے گا, سرکار کا دامن نہ چھٹا ہے نہ چھٹے گا. ہوتی ہے شب و روز کی تشکیل یہیں سے, ہوتی ہے شب و روز کی تشکیل یہیں سے, گنبد نہ کوئی ایسا نہ بنا ہے نہ بنے گا. ہلچل ہے فرشتوں میں کہ آتے ہیں محمد, ہلچل ہے فرشتوں میں کہ آتے ہیں محمد, عرش ایسا کبھی اور سجا ہے نہ سجے گا. ہجرت کا سویرا تھا کہ جاگ اٹھے دو عالم, ہجرت کا سویرا تھا کہ جاگ اٹھے دو عالم, دنیا میں گجرا ایسا سجا ہے نہ سجے گا. ہم گنبد خضرا کی قسم کھائے ہوئے ہیں, ہم گنبد خضرا کی قسم کھائے ہوئے ہیں, سر اپنا کہیں اور جھکا ہے نہ جھکے گا. ہے دونوں جہاں اس کے اجالے سے منور, ہے دونوں جہاں اس کے اجالے سے منور, دھرتی پہ چراغ ایسا جلا ہے نہ جلے گا. یہ شہر حرم شہر حرم شہر حرم ہے, شہر ایسا کوئی اور بسا ہے نہ بسے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی مخلوقات کے اندر بے مثال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق اور اوصاف حمیدہ امت کے سامنے پیش فرمائے, ان اوصاف حمیدہ اور اخلاق حمیدہ اور صفات ستودہ کا کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کامل اور اطاعت کاملہ کے اندر امت کی ہم سب کی نجات مضمر فرمائی ہے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو متنبع فرما رہے ہیں, اور اسی بنیاد پر متنبع فرما رہے ہیں کہ دیکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. فرمایا کہ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. کہ خدائے رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. لوگوں تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو, آسمان والا خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. رحم کرو گے تمہارے اوپر رحم آئے گا, شفقت کرو گے تمہارے اوپر شفقت آئے گی, محبت سے پیش آؤ گے اللہ تم سے محبت کرے گا, مودت سے پیش آؤ گے اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت رحمت کاملہ اور مودت کاملہ کی چادر میں تمہیں ڈھانپ لے گا. تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے اللہ تمہیں کھلائے گا, تم ننگوں کو کپڑا پہناؤ گے اللہ تمہیں پہنائے گا, تم بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ بتلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا راستہ بتلائے گا. تم گمراہی کی دلدل سے اور گمراہی کی کیچڑ سے لوگوں کو بچاؤ گے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. خدائے رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے, تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا. یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام احادیث کریمہ کے اندر اسی بات پر متنبع فرما رہے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو آدمی کسی مومن سے اور کسی مسلمان سے اس کی بے چینی کو دور کر دے گا, اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں قیامت کی بے چینیوں میں سے ایک بے چینی اس سے دور کر دے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. تم دنیا کے اندر کسی کی مصیبت دور کرو گے اللہ قیامت میں تمہاری مصیبت دور کر دے گا. بلکہ اسی دنیا کے اندر
تمہیں شاندار زندگی عنایت فرمائے گا، قدم قدم پر نصرتوں کی بارش کرے گا، قدم قدم پر رحمت کاملہ کا نزول تمہاری ذوات کے اوپر ہوگا، تمہارا کوئی کام اٹکا نہیں رہے گا مگر اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان بے چین ہے، کوئی ماں بہن پریشان ہے، کوئی دوست ہم پیارا ہم نوالا انسان پریشان ہے، اس کی بے چینی کو دور کر دینا چاہیے، یہ سوچ کر کے پروردگار قیامت کے میدان کی بے چینیوں سے تو مجھے محفوظ فرمائیے گا۔ اللہ ایسا ضرور کرے گا۔ دنیا کے اندر گرامی قدر حاضرین محفل بہت سی بے چینیاں ہیں۔ دنیا تو ہے مصیبت کا گھر، دنیا تو ہے بے چینی کا گھر، یہاں قدم قدم پر بے چینیاں ہیں۔ لہذا انسان چاہے عالم ہو، فاضل ہو، قاری ہو، حافظ ہو، متکلم ہو، مفسر ہو، منطقی ہو، فلسفی ہو، حکیم ہو، دانش مند ہو، ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، ایڈوکیٹ ہو، وکیل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، صغیر ہو، کبیر ہو، موٹا ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کسی نہ کسی طرح کی مصیبت ہر انسان پر آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کی ذات گرامی بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار المصائب بنایا، کبھی بیماری ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی کاروبار بند ہے، کبھی تجارت بند ہے، کبھی بچوں کی طبیعت خراب ہے، کبھی اولاد کی طبیعت خراب ہے، کبھی باپ کی طبیعت خراب ہے، کبھی بیوی کی طبیعت خراب ہے، کبھی ماں کی طبیعت خراب ہے، کبھی پڑوسی ستا رہا ہے، کبھی دشمن ستا رہا ہے، کبھی کوئی آدمی جھوٹے سمن جاری کروا رہا ہے، غر دے کے طرح طرح کی مصیبتیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ فرمایا حضرت آمنہ کے در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی دنیا کی بے چینیوں میں سے کسی کی ایک بے چینی دور کر دے گا، اللہ قیامت کے میدان میں اس کی بے چینی دور کرے گا۔ آگے اسی حدیث پاک میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو آدمی کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کر دے گا، بیچارے نے اس سے قرض لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں 1 مہینے کے بعد آپ کے قرض کو دور کر دوں گا، لیکن اتفاق کی بات کہ وہ اس کے قرضے کو ادا نہ کر سکا، اور قرض کی جو تاریخ طے ہوئی تھی وہ تاریخ آ گئی، بلکہ آ کر چلی بھی گئی۔ یہ بیچارہ مقروض انسان بڑا پریشان کہ میں نے اس سے قرضہ لیا تھا لیکن وقت کے اوپر میں اس کو ادا نہیں کر سکا، بیچارہ شرم کے مارے باہر نہیں نکل رہا اور قرضہ دینے والے کی گلی میں نہیں جا رہا ہے شرم کی وجہ سے کہ اگر وہ میری ذات کو دیکھ لے گا تو اپنے قرضے کا تقاضا کرے گا۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ آدمی قرضہ دینے والا اس تنگ دست کے اوپر آسانی کرے گا اور یہ کہے گا کہ بھائی جان منہ مت چھپاؤ، میرے سے منہ مت چھپاؤ، میری گلی میں آنا جانا بند مت کرو، تاریخ جو طے ہوئی تھی قرضے کی ادائیگی کی، بے شک تم اس تاریخ کے اوپر میرا قرضہ ادا نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، جب تمہارے پاس پیسہ ہو مجھ کو دے دینا، میں تمہارے اوپر آسانی کرتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو آدمی ایسا کرے گا، تنگدست انسان کے اوپر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کے اوپر آسانی کرے گا اور آخرت کی آسانی الگ رہی۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو ڈھانپ لے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر مرد ہو یا عورت، کون سا ایسا انسان ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں؟ چاند کے اندر بھی داغ موجود ہے، چاند کے اندر بھی دھبا موجود ہے، دودھ کا دلہا کون سا ہے؟ کوئی سا بھی انسان نہیں۔ ہاں، نبیوں کی ذات، پیغمبروں کی ذاتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل گناہوں سے معصوم بنایا، انبیاء کرام کی جماعت واقعی گناہوں سے پاک و صاف،
نبی سے نہ چھوٹا گناہ سرزد ہو سکتا تھا اور نہ بڑا گناہ، لیکن انبیاء کرام کے علاوہ کون سا ایسا مسلمان ہے، کون سا ایسا انسان ہے جس کے اندر کوئی عیب موجود نہ ہو؟ طرح طرح کے عیب موجود ہوتے ہیں. کسی کے اندر صاحب چوری کا عیب موجود ہوتا ہے، کسی کے اندر چھین جھپٹ کا عیب موجود ہوتا ہے، کسی کے اندر غیبت کرنے کا عیب موجود ہوتا ہے، کسی کے اندر لگائی بجھائی کا عیب ہوتا ہے، کسی کے اندر چغلی کرنے کا عیب ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی اور بدتمیزی اور بدمعاشی کا عیب ہوتا ہے. طرح طرح کے عیوب دنیا کے اندر مختلف انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. فرمایا رسول صادق، رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپا لے گا، اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا. ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرا عیب کسی کے سامنے کھلے نہیں، میرا عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو. تو اے عیب کو ظاہر نہ کرنے والے بندے، عیب کے بارے میں یہ چاہنے والے بندے کہ تیرا عیب دنیا اور آخرت کے اندر نہ کھلے، تو تجھے کام کرنا پڑے گا کہ تو بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپائے گا، دوسروں کی برائیوں کو چھپائے گا، دوسروں کی برائیوں پر تو ڈھکن ڈال دے گا، پردہ ڈال دے گا. اللہ تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو کسی کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تیرے عیب کو چھپائے گا. تو کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا، اللہ تیرے عیب کو ظاہر کر دے گا. وہ تو اس ہاتھ کر اور اس ہاتھ بھر. اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا کا قاعدہ قانون کچھ اسی طرح کا بنایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک تو کسی کے عیب ٹٹولنے نہیں چاہیے، کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے، کسی کی ذات کے بارے میں تجسس اور ٹو کے اندر نہیں لگنا چاہیے کہ دیکھو بھئی یہ آدمی صبح کو کہاں جاتا ہے، دوپہر میں کہاں جاتا ہے، شام میں کہاں جاتا ہے، رات میں کہاں جاتا ہے. پیچھا کر رہا ہے، عیبوں کو تلاش کر رہا ہے، کمیوں کو تلاش کر رہا ہے، اس کے ویک پوائنٹ کو تلاش کرنا چاہتا ہے تاکہ ویک پوائنٹ، کمزور چیز اس کی مجھے نظر آ جائے تو میں لوگوں کے سامنے اچھالوں اور اس کی بے عزتی کروں اور لوگوں کے درمیان ذلت کا طوق اس کو پہنوا دوں. اگر آپ دوسرے کے بارے میں یہ سوچیں اور دوسرے کے بارے میں یہ خیال کریں اور دوسرے کے بارے میں یہ تصور کریں اور دوسرے کے بارے میں یہ ارادہ کریں کہ میں اس کے عیبوں کو اچھالوں گا، اللہ تمہارے عیبوں کو اچھال دے گا. اس لیے بچنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے چند جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. فرمایا تم پڑوسی کی مدد کر دو، تم اپنے ماموں کی مدد کر دو، تم اپنے چاچا کی مدد کر دو، تم اپنے دوست اور فرینڈ کی مدد کر دو، تم اپنے بھائیوں کی مدد کر دو، اپنی بہنوں کی مدد کر دو، اپنے استاذ کی مدد کر دو، اپنے شاگرد کی مدد کر دو. غرضے کہ جب تک تم اس دنیا کے اندر دوسرے کی مدد میں لگے رہو گے، 7 آسمانوں کے اوپر سے خدا تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرے گا. خدا سچا ہے تو اس کا وعدہ بھی سچا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو آپ کی بیان کردہ ایک ایک بات سچی ہے. آج خواتین و حضرات اگر آپ غور فرمائیں اور اندازہ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کس طرح الٹی چال چل رہی ہے. دنیا یہود و نصارہ کے راستے پر کس طرح چل رہی ہے. یہود و نصارہ تو چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کے گھر کے نظام کو الٹ دیا جائے، مسلمانوں کے گھروں میں شیطانیت آئے. یہودی بھی یہی چاہتے ہیں اور عیسائی بھی یہی چاہتے ہیں. یہودی لابی اور عیسائی لابی یہی بات چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو ہم برباد کر دیں، مسلمانوں کے گھروں میں عریانیت پیدا کر دیں، مسلمانوں کے گھروں میں ننگا پن پیدا کر دیں،
مسلمانوں کے گھروں میں فحاشی پیدا کر دیں، مسلمانوں کو ناجائز اور حرام چیزوں کے اندر مبتلا کر دیں، تاکہ یہ مسلمان فحاشی، ننگاپن، بدمعاشی، بد کرداری اور بد گفتاری کے اندر مبتلا ہو کر اپنے رسول کو چھوڑ بیٹھیں، اپنے پاک رسول کے پاک طریقے کو بھلا بیٹھیں، اور تاکہ اسلام کو فروغ حاصل نہ ہو سکے، اسلام کی نیا ڈوب جائے، اسلام کا سفینہ جو تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے وہ اسلام کا سفینہ ڈوب جائے۔ یہود و نصارہ یہی بات چاہتے ہیں، اور مسلمان اس کے اندر گرفتار ہے، مسلمان مرد بھی اس کے اندر گرفتار ہیں، مسلمان عورتیں بھی گرفتار ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ایک عورت جس کی عمر 40 سال 50 سال کی، اس بیچاری کو کلمہ تک یاد نہیں، ایک مرد جس کی عمر 40 سال 50 سال کی، اس بیچارے کو کلمہ تک یاد نہیں، اس کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ نبی کون ہے، رسول کون ہے، عالم کون ہے، کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ گھر میں ننگا پن ہے، سوائے اس کے کہ گھر کے اندر فحاشی ہے، سوائے اس کے کہ ماں بھی گندے کاموں کے اندر گرفتار ہے اور باپ بھی گندے کاموں کے اندر گرفتار ہے، تو بچوں کے اوپر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے، جس کی بنیاد پر آج کل کے بچے نہ رسول کو جان رہے، نہ پیغمبر کو جان رہے، نہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جان رہے، بلکہ اسکولوں کے اندر غیر اسلامی پڑھائی، کالجوں کے اندر غیر اسلامی پڑھائی جو چل رہی ہے، اور غیر مسلم بچے اور غیر مسلم بچیوں کا جو اختلاط مسلمان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس غیر مسلم طبقے کے اثرات مسلمانوں کے آل اولاد پر پڑ رہے ہیں، اور اس کی نہ ماں کو فکر ہے اور نہ باپ کو فکر ہے، بلکہ دونوں کے دونوں خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور دونوں کے دونوں اسی بات کے اندر گرفتار ہیں کہ کھا لیا، پہن لیا، سو گئے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر لی یا اپنے گھر والوں کے ساتھ گپ شپ کر لیا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے اولاد کے حقوق اس سے پہلے بیان کیے ہیں، 4 کیسٹوں کے اندر اولاد کے حقوق موجود ہیں، اس میں تفصیل موجود ہے کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر اسلامی ماحول کو پیدا کریں، ماں بھی نماز پڑھے، باپ بھی نماز پڑھے، ماں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور باپ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو الحمدللہ انشاءاللہ پیدا ہونے والی اولاد کے اوپر بھی اچھی تاثیرات پڑیں گی۔ چنانچہ ایک عبرتناک واقعہ یہ ہے کہ ایک کالونی میں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت تھی، زیادہ تر وہاں غیر مسلم لوگ آباد تھے، وہاں ایک مسلمان فیملی رہتی تھی، مسلمان خاندان رہتا تھا، ایک مرد، ایک عورت، میاں بیوی اور ایک بچی، لیکن یہ دونوں میاں بیوی نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو جانتے بھی نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے تو کسی اور عنوان سے اللہ اور اس کے رسول یا دین اسلام کا وہ کیا تذکرہ کرتے؟ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، زکات کیا ہوتی ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان بے نمازی ماں باپ کی جو کمسن بچی اسکول میں پڑھنے جاتی تھی اور اس کالونی کے گھروں میں بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ آ جایا کرتی تھی، تو گھر میں تو اس نے کچھ دیکھا نہیں تھا، نہ ماں سے اسلام کی بات کوئی دیکھی تھی، نہ باپ کی طرف سے اسلام کی کوئی بات دیکھی تھی، نہ ماں کو کبھی قرآن پڑھتے دیکھا تھا، نہ باپ کو، نہ ماں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ باپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، بلکہ گھر کے اندر تو اسلام سے متعلق کوئی بات ہوتی نہیں تھی۔ وہ بیچاری کم سن چھوٹی معصوم سی لڑکی کچھ جان ہی نہیں سکتی تھی، بڑی ہوتی چلی گئی۔ اس کی ایک سہیلی ہندو سہیلی تھی، غیر مسلم سہیلی، وہ اپنی ہندو سہیلی کے گھر میں روزانہ آتی تھی جاتی تھی، اور وہ لوگ جو تھے ہندو فیملی جو تھی
وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے خوب جناب مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرستی کے اندر وہ لگے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا دھرم یہی ہے، ان کا مسلک یہی ہے۔ تو اس معصوم سی لڑکی کی جو غیر مسلم سہیلی تھی، اس غیر مسلم سہیلی کو اس نے مورتی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ میری سہیلی کے مکان پر ایک کونے میں ایک مورتی رکھی ہے، جس کی گھر والے بھی خوب پوجا کرتے ہیں اور اس کی ہم عمر لڑکیاں بھی پوجا کرتی ہیں، اور اس مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ مسلمان بچی جو تھی، اس کو کچھ پتا تو تھا نہیں، نہ کلمے کا پتا، نہ نماز کا پتا، نہ روزے کا پتا، نہ قرآن کا پتا، کیونکہ ماں باپ نے کچھ سکھلایا ہی نہیں تھا۔ ماں باپ تو بس کھاتے تھے، پیتے تھے، رات کو پڑھ کر سو جایا کرتے تھے۔ شوہر دن بھر کام کاج کے اندر مبتلا رہتا تھا، مشغول رہتا تھا۔ چنانچہ اس مسلمان بچی نے اپنی ہندو سہیلی کو اس مورتی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا، تو اس کو یہ بات اور یہ کام بڑا پسند آیا۔ لہذا وہ مسلمان بچی ایک مورتی اپنی ایک سہیلی کے ساتھ بازار سے خرید کر لے آئی، اور وہ ہندو سہیلی بولی کہ کوئی بات نہیں، تم میری فرینڈ ہو، میری دوست ہو، میں تمہیں بازار سے ایک مورتی خرید کر دلوا دوں گی، تم اس کی پوجا کرنا۔ وہ بولی کہ ہاں، ہمیں تو نہ اپنی امی کو کچھ کرتے دیکھا، نہ اپنے ابا کو کچھ کرتے دیکھا۔ خیر، وہ مسلمان بچی بازار سے ایک مورتی خرید کر لے آئی، اور گھر کے ایک کونے میں جہاں ماں باپ کی آمد و رفت کم ہوتی تھی، وہاں اس مسلمان بچی نے اس مورتی کو رکھ دیا، اور خاص خاص وقت میں ماں باپ سے نظر بچا بچا کر اس مورتی کی پوجا کرنے لگی۔ بتاؤ، ہے مسلمان لڑکی اور مورتی کی پوجا کر رہی۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے گھر میں رہتے ہوئے غلط حرکت کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو وہ اس بدتمیزی کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے، اور ماں باپ یہ سوچتے ہیں ارے تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ چھوٹا بچہ ضرور ہے، لیکن سمجھتا سب کچھ ہے۔ صاحب، روزانہ وہ مسلمان بچی اس مورتی کی پوجا کرنے لگی۔ ایک دن کیا ہوا، اتفاق سے ایک دن ماں کی نظر اس مورتی پر پڑ گئی، تو اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ارے ہمارے گھر میں مورتی کیسی، اور یہ لڑکی اس کی پوجا کر رہی ہے، اس کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر ماں حیران اور پریشان ہو گئی، اس لیے کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ تو اس کے دل میں تھا، اور وہ ماں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ آسمانوں میں بھی ایک ہے، اللہ زمینوں میں بھی ایک ہے، اللہ پورب میں بھی ایک ہے، اللہ پچھم میں بھی ایک ہے، اللہ جنوب میں بھی ایک ہے، اللہ شمال میں بھی ایک ہے۔ لہذا اس کی سمجھ میں نہ آیا ماں کی کہ کرے تو کیا کرے، چپ رہی، اور اس کے ذہن و دماغ نے یہ بات بتلائی کہ بولو مت، خاموش رہو، اور لڑکی کو اپنے دیکھنے کا علم تک نہ ہونے دیا کہ میری بچی، میں نے تجھے بت پرستی کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ لڑکی سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس بات کا ذکر اس نے اپنے شوہر سے کیا کہ جی کچھ سمجھتے بھی ہو، تمہاری لاڈلی بیٹی تو مورتی لائی ہے اور اس کی پوجا کر رہی، دیکھو وہاں کمرے کے کونے کے اندر مورتی رکھی ہے۔ اب باپ کو بھی بڑی پریشانی ہوئی، بہرحال تھا وہ نام کا مسلمان، اللہ کو ایک مانتا تھا۔ نظر بچا کر باپ نے بھی ایک مرتبہ اس چیز کو دیکھا، ارے ہماری تو لاڈلی بیٹی اسکول میں جا جا کر اپنی ہندو سہیلیوں کے ساتھ رہ کر بت پرستی سیکھ آئی، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، بڑا فکر مند ہوا، لیکن بہرحال ایمان کی رونق اس کے دل میں بھی باقی تھی۔ اس حیرت ناک واقعے سے میاں بیوی دونوں شدید الجھن میں گرفتار ہو گئے، اور اپنی بچی کے ایمان اور اس کے عقیدے کی فکر ہوئی کہ کیسے اس کے ایمان کو بچایا جائے۔ دونوں غور و فکر کرنے کے بعد اس
اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں میری بچی کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہم لوگوں کی ہے. اور غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، لیکن ہمارے گھر میں نہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، نہ قرآن ہمارے گھر میں کھول کر پڑھا جاتا ہے، نہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم لوگ آپس میں دین و ایمان کی باتیں کرتے ہیں. ارے مسلمان کا گھر ہے تو کم از کم 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، ایمان کی باتیں، قرآن کی باتیں ہونی چاہیے. غلطی اس بچی کی نہیں، غلطی ہم دونوں کی ہے. بچے نے تو جو دیکھا اس کو اپنی سہیلیوں کی نقل میں اختیار کر لیا، لہذا وہ دونوں میاں بیوی سمجھدار نکلے. بچی کو ڈانٹنے کے بجائے اور بچی کو تنبیہ کرنے کے بجائے میاں بیوی دونوں نے طے کر لیا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آج سے ہم پاک صاف رہیں گے اور باوضو ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ پروردگار بے شک سجدہ تیری ذات کے لائق ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو ہماری بچی ایک مورتی کو سجدہ کر رہی، تو ہمارے اوپر رحم فرما. چنانچہ دونوں میاں بیوی نماز پڑھنے لگے. گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگی، اور یہ بچی اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگی، اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگی. تو ایک دن پوچھ بیٹھی کہ امی آپ یہ کام کیا کرتی ہیں؟ آپ کبھی رکوع کرتی، آپ کبھی جھکتی ہیں، آپ کبھی اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیتی ہیں، آپ کچھ ہولے ہولے چپکے کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں، مجھ کو بھی بتلائیے کہ آپ یہ فعل کیا کرتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا میری بچی اس کو نماز کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اپنی اولاد کو اپنے پاس لے کر بیٹھیں اور اولاد کو دین اسلام کی باتیں سکھائیں. اور ماں باپ کو اگر دین اسلام کی باتیں نہ آتی ہوں تو کسی اچھے عالم سے دین اسلام کی باتیں پوچھیں اور پوچھ کر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں. بچی نے جب ماں کو اور باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، ماں کو تسبیح پڑھتے دیکھا، باپ کو تسبیح پڑھتے دیکھا، تو خود بخود اس بچی نے مورتی کو توڑ دیا، اور مورتی کو توڑنے کے بعد اس کی پوجا چھوڑ دی، اور خود بخود وہ بچی دین کی باتیں معلوم کرنے لگی. یہ ہے نماز کی اہمیت، کہ چاہے نماز کتنی ہی بے جان پڑھی جائے لیکن وہ بے جان نماز بھی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے اور ماحول پر اثر ڈالتی ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کے گھروں میں آج اس زمانے میں دین اسلام کی تعلیم کے بجائے اللہ کے غیر کی تعلیم، فلم کی باتیں، ٹیلی ویژن کی باتیں، جوئے کی باتیں، شراب کی باتیں، بدتمیزی کی باتیں ہوتی ہیں. اور بدتمیزی کی باتوں میں ماں باپ گرفتار رہتے ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کر بچے بدتمیزی کے امور کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں. اور پھر بڑے ہونے کے بعد جب یہ بچے اپنے والدین کریمین اور اپنے ماں باپ سے برگشتہ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے. اس لیے جو خانوادے دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ ان خاندانوں کے اندر صبح دوپہر شام اللہ کے قرآن کی بات ہوتی ہے، نماز کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیحات کی باتیں ہوتی ہیں، تو اولاد کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے. وہ تو پودے کو اگر آپ پانی دیتے رہیں گے تو پودے کے اندر پھول کھلیں گے، اور اگر پودے کو پانی دینا چھوڑ دیا تو پودا سوکھ جائے گا، اس کے پتے پیلے پڑ جائیں گے اور پودا ختم ہو جائے گا. بالکل اسی طرح یہ بال بچے تمہارے پودے ہیں، ان کا خیال رکھو، اپنی ذات کا بھی خیال رکھو اور اپنے ان نونہالوں کا بھی خیال رکھو کہ یہ تمہارے پابند ہیں، تمہارے تابع ہیں، اور ان کو آپ جس طرح کی تعلیم دو گے اس طرح یہ اٹھیں گے، اس طرح ان کی زندگی بنے گی، ان کا فیوچر بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر دنیا کے اندر یہ قاعدہ قانون رکھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.